بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب ہم سب کو عطا فرمائی وہ قرآن کریم ہے، اور اس کتاب میں اللہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ زندگی کیسے گزارو، اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے الگ الگ صفات ہیں جس کی بنیاد پر الگ الگ نام رکھا جاتا ہے. زندگی میں جو عمل کرو گے اسی عمل کے اعتبار سے تمہارا نام رکھا جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہی دنیا کا بھی قانون ہے. دنیا میں آپ جو جو اعمال کریں گے، جو جو کام کریں گے، آپ جس لائن میں لگیں گے اسی لائن کے اعتبار سے آپ کا نام رکھا جائے گا، اور ساری دنیا اسی نام سے آپ کو جانے گی. مثلا اگر آپ قرآن کی تعلیم میں لگے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو آپ کو دنیا مفسر قرآن کہے گی. اور اگر آپ حدیث میں لگے ہوئے ہیں، حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں، حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو دنیا محدث کہے گی. اور اگر آپ ڈاکٹری کی لائن میں لگے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے اس سے متعلق ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں اور پھر سکھا رہے ہیں اور اس کے بعد دوا علاج کر رہے ہیں، تو ساری دنیا آپ کو ڈاکٹر کہے گی. اسی طرح آپ جس لائن میں لگیں گے وہی نام آپ کا دنیا میں رکھا جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، اور انسانوں کا نظام ہے. اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں. کسی کو کہا ہے متقی، کسی کو کہا ہے فاسق،
کسی کو کہا ہے مومن، کسی کو کہا ہے مسلمان، اور کسی کو کہا ہے فاجر، اور کسی کو کہا ہے مشرک، اور کسی کو کہا ہے کافر۔ تو یہ الگ الگ نام ہیں، اور یہ جو نام ہیں یہ صفات کی بنیاد پر ہیں۔ جیسا کام کرو گے اللہ کہتا ہے ویسے ہی نام تمہارا نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کرامن کاتبین تمہارا وہی نام لکھتے رہیں گے، اور کل قیامت میں تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ بالکل عقلی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن آج ہم ان چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم غلط کام کریں، فسق و فجور والے کام کریں، ہم کاروبار میں دھوکہ دیں، ہم معاملات خراب کریں، ہم رشتے ناتوں کو کاٹنے والے بنیں، ہم نمازوں میں کوتاہی کریں، اور یہ سمجھے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلم ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور اللہ کہتا ہے اپنے کو دھوکے سے نکالو، اپنے کو غلط بیانی سے نکالو۔ جب دنیا میں تم الگ الگ کام کرنے والوں کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہو، اسی طرح اللہ کا نظام ہے جو قرآن میں بیان کر دیا گیا، تم جو کرو گے وہی تمہارا نام رکھا جائے گا۔ اب اللہ نے سب سے بڑی سورت، سب سے پہلی سورت جو سورہ بقرہ کہلاتی ہے، اس میں سب سے پہلے تقوی والوں کا نام اور صفات آئی ہیں، اور تقوی سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ تقوی، اتقا یتقی کے معنی آتے ہیں اپنے کو بچاؤ نافرمانی سے، اپنے کو بچاؤ برائیوں سے، اپنے کو بچاؤ اللہ کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف کرنے سے۔ تو تقوی سب سے اعلیٰ مقام ہے، اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے تقوی والوں کی صفات بیان فرمائی، اور 5 باتیں بنیادی بیان کی ہیں۔ تقوی والے کون ہیں؟ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں۔ غیب پر ایمان، ان باتوں پر ایمان جو آنکھوں سے نہیں دیکھی ہیں، یعنی قیامت پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، جزا و سزا پر ایمان، اور اس پر ایمان کہ اللہ کی ذات ساری کائنات کو چلا رہی ہے، اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، اللہ نے رسول بھیجے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ پہلی صفت ہے تقوی والوں کی، ایمان بالغیب۔ اور جب غیب کو مان لیا، جو چیزیں دیکھی نہیں ہیں ان کو مان لیا، تو پھر اعمال میں سب سے افضل عمل نماز۔ تقوی والے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے نمازوں میں، کوئی کوتاہی نہیں ہے نمازوں میں۔ اقامت صلاۃ، یہ نہیں کہا ہے قرآن نے صلو والصلاۃ، نماز جیسی چاہو پڑھ لو، نہیں، اقامت صلاۃ، اس طرح نماز پڑھو
جیسا کہ احادیث میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس طرح نیت کرو، ہاتھ باندھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور نماز میں طہارت، نظافت. کہیں قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، خوب زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آیا کرو، اللہ کے گھر میں آیا کرو، اچھے لباس میں، اچھے کپڑوں میں، خوشبو لگا کر، کیونکہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو. تمہیں فرشتوں کا سامنا کرنا ہوگا، چاروں طرف فرشتے بیٹھے ہوں گے. تو یہ ہے اقامت صلاۃ. اپنے جسم کو صحیح طور پر نماز میں لگاؤ. تمہارا دماغ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر اللہ کے سامنے ہو. نماز ایسی پڑھو گویا کہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہو. اور جو اللہ کے دربار میں سامنے ہو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا. اس کے اندر خوف ہوگا، ڈر ہوگا، منمانی نہیں کرے گا، جو دماغ میں آیا ویسا نہیں کرے گا. ہر عمل کو دیکھے گا کہ ہمارا کون سا عمل ہے جو شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، اس سے بچے گا. اس لیے کہ نماز میں خشوع و خضوع کا بہت حکم ہے. اور کپڑا کیسا پہنو، لباس کیسا پہنو، اس کا حکم ہے. شرائط ہے کہ اپنا پیجامہ اس طرح پہنو کہ ٹخنے کھلے رہیں. اگر ٹخنے ڈھکے رہیں گے تو کل قیامت کے دن کو جلائے جائیں گے. صحیح حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے کہ نماز میں ٹخنے کھلے رکھنا، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا تاکہ تمہارے جسم کے پارٹس اور حصے نظر نہ آئیں. یہ سارے احکامات قرآن و حدیث میں ہیں، ہمارے عقل میں نہیں آتا. جو چاہیں کریں، جس طرح چاہیں نماز پڑھیں. تو یہ نماز ہمارے منہ پر ماری جائے گی، اور جب قیامت میں منہ پر ماری جائے گی تو چیخو گے، چلاؤ گے، تو اللہ کہے گا کیوں چیخ رہے ہو؟ ہم نے قرآن اتارا تھا، کیوں چیخ رہے ہو؟ ہم نے اپنا آخری رسول بھیجا تھا اور اس نے ایک ایک عمل کر کے دکھا دیا. اس لیے نماز صحیح طریقے پر پڑھو. نماز کبر والی نہ پڑھو، منمانی والی نہ پڑھو، اللہ کے دشمنوں والی نہ پڑھو، عذاب والی نماز نہ پڑھو. اور اس کے بعد تیسری صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ اپنے مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، زکات نکالتے رہتے ہیں، اور صدقہ خیرات، تاکہ اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو. زکات نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے. صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کے رسول نے فرمایا بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، اللہ بیماریوں سے بچاتا ہے، آفات ارضی اور آفات سماوی سے بچاتا ہے، حادثاتی موت سے بچاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اتارا گیا ہے یعنی قرآن کو پورا پورا مانتے ہیں. یہ نہیں کہ آدھے قرآن کو مانا آدھے کو نہ مانا. جو ہمارے من کے اعتبار سے ہے اس کو ہم مان رہے ہیں، اور جو ہمارے من کے خلاف ہے اس میں تعویلات کر رہے ہیں، اس میں شیطان ہماری ترجمانی کرتا ہے اور بہت خوش ہیں. ہم تو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. یہ نہیں معلوم کہ تمہارا سکھانے والا شیطان ہے جو تم کو اللہ سے، رسول اللہ سے، قرآن و حدیث سے دور کر رہا ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت اچھے راستے پر ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تقوی والے بننا چاہتا ہو تو پوری کتاب، پورے قرآن کو مانو. اور قرآن کی تشریح کرنے والے
نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو مان کر عمل کرو، سنت کو مانو بھی عمل بھی کرو۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ تقوی والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کا یقین ہے۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے۔ جس شخص کے ذہن و دماغ میں آخرت ہوتی ہے اس کو تقوی ملتا ہے، اس کو ایمان کامل ملتا ہے، اس کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اور اس کی پوری زندگی پھر اللہ والی بن جاتی ہے۔ وہ مسجد میں ہو تو اللہ والا ہوتا ہے، دکان میں ہو تو اللہ والا ہوتا ہے، بازاروں میں ہو تو اللہ والا ہوتا ہے، ملاقات کرتا ہے تو اللہ والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہر جگہ استحضار ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ 5 صفات کوئی اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی والے بنو تو غیب کو مانو، نمازوں کو اچھی طرح پڑھو، اپنے مال کی زکوٰۃ و صدقات و خیرات ادا کرتے رہا کرو، پورے قرآن کو مانو، قرآن کو مانو، پڑھو، سمجھو اور عمل کرو، اور اس کے بعد آخرت کو مانو۔ ایک دن پائی پائی کا حساب اللہ آخرت میں تم سے لے گا۔ کیا کر کے آئے ہو؟ جوانی کیسے گزاری تھی؟ ادھیڑ عمر میں کیا کیا تھا؟ بوڑھے ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ کہاں سے مال کمایا؟ کہاں خرچ کیا ہے؟ تو آسان ہے اللہ کو حساب دینا۔ دنیا میں تو بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، اللہ سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اللہ علیم خبیر ہے، تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، تمہارے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، تمہارے برے خیالات اللہ کو معلوم ہیں۔ کل اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ اس لیے آخرت بڑی اہم چیز ہے، بہت ڈرنا چاہیے۔ ہم اپنے باپ کے سامنے حساب نہیں دے سکتے، اپنے چاچا کے سامنے حساب نہیں دے سکتے، جن کو غیب کا علم نہیں ہے تو اللہ کو کیسے حساب دیں گے؟ جو شہود بھی جانتا ہے، غیب بھی جانتا ہے، اور پائی پائی کا حساب ہوگا، زندگی کے ہر لمحے کا حساب ہوگا، صبح و شام کا حساب ہوگا۔ جو تقوی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ ہمارے بندے ہیں جو ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی حقیقت میں کامیاب لوگ۔ اس پہلی بڑی سورت سورہ بقرہ کے 5 آیتوں میں 5 صفات بیان کر دی گئی، لہذا ہمیں ان صفات کو دیکھتے رہنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہے جو کمی ہو اس کو پورا کر لے، اور اگر پورا کر رہا ہے تو الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل، اور غلط کر رہا ہے تو صحیح کر لے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ دنیا میں معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، موت جب آئے گی تو معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہاں چاہو گے کہ توبہ کرو تو اللہ کہے گا نہیں، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے، اور سب سے اعلیٰ جو ایمان ہے تقوی والا، ہم سب کو تقوی والا ایمان عطا فرمائے، اور یہی تقوی والا ایمان اللہ نے رمضان میں ہمارے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا۔
اور بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ہمارے کلم کی لاٹ کے عبداللہ صاحب بہت دنوں سے بیمار تھے، کئی ہفتے کے بعد آج مسجد میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے. اور بھی ہمارے بہت سے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے. کسی کے گھر میں کسی کے اہلیہ بیمار ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. ہر پریشان حال کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو مالی طور پر پریشان ہیں اللہ سب کو اچھا روزگار عطا فرمائے اور رزق حلال کے دروازے اللہ ہم سب کے لیے کھولے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.